اور مشرقی سرخی کو دیکھو، مشرقی سرخی کو یعنی مشرق کی طرف جو سرخی ہوتی ہے اسے دیکھو۔ پس جب سرخی مشرق سے آسمان کے وسط تک پہنچ جائے اور وہاں سے مغرب کی طرف مائل ہو جائے تو اس وقت افطار کرنا واجب ہو جاتا ہے اور سورج کا گولا غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی سورج کا آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ مشرق کی طرف دیکھو۔ مشرق سے جب سرخی اٹھے اور اٹھ کر تمہارے سر کے اوپر تک آ جائے، درمیان تک آ جائے، تو پھر روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک طویل روایت میں حضرت شیخ طوسی علیہ رحمہ باسناد خود عبداللہ بن وضع سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خط لکھا کہ بظاہر سورج کا گولا نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور رات داخل ہو جاتی ہے، پھر رات بڑھتی ہے، سورج کا گولا چھپ جاتا ہے، مگر پہاڑ کے اوپر سرخی بلند ہوتی ہے اور ہمارے ہاں مؤذن آذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آیا میں اس وقت نماز مغرب پڑھ سکتا ہوں، اور اگر روزہ ہو تو روزہ کھول سکتا ہوں یا نہیں، یا یہاں تک کہ انتظار کروں کہ جو سرخی پہاڑ کے اوپر ہے وہ زائل ہو جائے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ میں تمہارے لیے یہ تجویز کرتا ہوں کہ سرخی کے زائل ہونے کا انتظار کرو اور دین میں احتیاط پر عمل کرو۔ تیسری روایت یہ ہے کہ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ روزہ افطاری کا وقت کیا ہے؟ فرمایا جب 3 تارے نکل آئیں، جب 3 تارے نکل آئیں۔ دیکھیے اس سے پہلے میں نے عرض کیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ستارے نکل آئے اور رات ہو گئی، یعنی رات کا تصور ستاروں کے نکل جانے سے، تو امام محمد باقر علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جب 3 ستارے نکل آئیں تو پھر تم روزہ افطار کرو۔ پانچویں روایت ہے کہ حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رات کے داخل ہونے کی حد یہ ہے کہ آفتاب ڈوب جائے، اور سورج کے ڈوبنے کی علامت یہ ہے کہ مشرقی سرخی زائل ہو جائے۔ یعنی سورج کا آنکھوں سے غائب ہو جانا سورج کا ڈوب جانا نہیں ہے، بلکہ سورج کا ڈوب جانا اس وقت ہوتا ہے، یعنی ٹرو سن سیٹ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مشرق کی طرف سے سرخی ظاہر ہو جائے، زائل ہو جائے، ظاہر بھی نہیں ہو جائے، زائل ہو جائے، یعنی سرخی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اندھیرے میں رات میں۔ پس جب یہ سرخی زائل ہو جائے تو کھانے پینے کی حرمت ختم ہو جاتی ہے اور افطار کرنا حلال ہے۔ رات کے داخل ہونے کی یہی کیفیت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ تمام روایت، اچھا ایک اور روایت یہ ہے کہ مشرق باب نمبر 54 میں مشرقی سرخی کے زائل ہو جانے کے بعد روزے دار کے لیے روزہ افطار کرنا واجب ہے اور سحر تک اسے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث گزر چکی ہے کہ فرمایا کہ سورج کے ڈوبنے اور روزہ افطاری کا واجبی وقت یہ ہے کہ قبلے کے بالمقابل کھڑے ہو کر مشرقی سرخی کو دیکھو، جب وہ سر سے بجانب مغرب ڈھل جائے تو افطار کرنا واجب ہے۔ بروایت زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث بیان کی جائے گی کہ جس میں آپ نے نماز مغرب کو افطاری پر مقدم کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تمہارے پاس 2 فرض ہو گئے ہیں، افطار اور نماز، تو ان میں سے جو افضل ہے اس سے ابتدا کرو، اور افضل نماز ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ تمہارے پاس 2 فرض ہیں، نماز بھی اور روزہ بھی، تو افضل کیا ہے؟ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ اگر نماز افضل ہے تو پہلے نماز پڑھو اور پھر روزہ کھولو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ روزہ افضل ہے تو پہلے روزہ کھول لو۔ اہل سنت تو پہلے روزہ کھولتے ہیں، بعد میں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن مذہب تشیع میں پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد روزہ کھولا جائے۔ یہ معصومین کا فرمان ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ روزے کے حوالے سے چند گزارشات تھیں۔ ہم پھر اپنے مسلمان بھائیوں سے کہیں گے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر روزہ کھولنے کا حکم موجود ہے، لہٰذا قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرمایا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ اور رات کا تصور اندھیرے سے ہے، رات کا تصور یہ ہے کہ جب آسمان پہ ستارے نمودار ہو جائیں، رات کا تصور یہ ہے کہ
جب اندھیرا چھا جائے اور مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ افطار کرنا چاہیے۔